تو جب دو من ملتے ہیں تو پھر یہ چیز انسانیت ہو جاتی ہے, دھرم کے اوپر ہو جاتی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, میری بہن نکھت, ان کی شادی ہوئی ہے سنتوش ہیگڑے کے ساتھ, وہ ہندو ہیں, تو اس کو آپ لو جہاد کہیں گے. میری چھوٹی بہن فرت, اس کی شادی ہوئی ہے راجیو دتا کے ساتھ, وہ ہندو ہیں, میری بہن مسلم ہے, تو اس کو آپ لو جہاد کہیں گے. میری بیٹی آئرہ, ابھی کچھ وقت پہلے اس کی شادی ہوئی ہے نپور کے ساتھ. لو از دا بگیسٹ تھنگ آن ارتھ. کیا نان مسلمز کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے؟ تو نان مسلمز کے ساتھ شادی میں صرف ایک ایکسیپشن ہے کہ اہل کتاب کی عورتیں مسلمانوں کے لیے حلال کی گئی ہیں سورۃ المائدہ میں. صرف اہل کتاب, جوز اور کرسچنز, اور وہ بھی ان کی عورتیں. مسلمانوں کی عورتیں ان کے مردوں کے لیے حلال نہیں ہیں. ان کی عورتیں مسلمان مردوں کے لیے حلال ہیں نکاح کی بائنڈنگ کے ساتھ. نکاح اسی طریقے سے ہوگا, ایجاب و قبول ہوگا, گواہوں کی موجودگی میں, حق مہر سب کچھ. اور یہ بھی پریفریبل نہیں ہے, صرف اجازت کی حد تک ہے, اور وہ بھی جوز اور کرسچنز. کسی ہندو لڑکی کے ساتھ شادی کرنا یا کسی سکھ کی لڑکی کے ساتھ شادی کرنا, کسی ایتھیسٹ لڑکی کے ساتھ شادی کرنا, اس کی اسلام میں اجازت بالکل نہیں ہے. اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت ہے. سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے مشرک کے ساتھ شادی کرنے سے مسلمان مرد و عورت دونوں کو منع کر دیا. لیکن سورۃ المائدہ چونکہ بعد میں نازل ہوئی ہے, سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایکسیپشن دے دی. اگرچہ جیوز اور کرسچنز بھی مشرک تھے, لیکن ان کی عورتیں حلال کر دی, صرف اس وجہ سے کہ وہ آسمانی مذاہب کے ماننے والے ہیں, ابراہیمی دین کے ماننے والے ہیں, ٹیمپرڈ فارم میں ہی صحیح. یہ بعض لوگوں نے جو کہا نا, انڈیویجولز نے, کسی کا عقیدہ نہیں ہے, انڈیویجولز نے, دنیا کے تمام مکاتب فکر کے علماء کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ جوز اور کرسچنز کی عورتیں حلال ہیں. جن علماء نے اپنے طور پہ یہ بات کی نا کہ چونکہ جوز اور کرسچنز بھی شرک کرتے ہیں, جوز تو آج کل کے نہیں کر رہے, کرسچنز کرتے ہیں, تو وہ مشرک کی کیٹیگری میں فال کریں گے, یہ بالکل غلط ہے. اللہ تعالیٰ کو پتا تھا, اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ایکسیپشن دی ان کے شرک کے باوجود. قرآن تو ان کا شرک بیان کر رہا تھا. یہ غلطی صرف آج کے علماء کو نہیں لگی, بعض. عبداللہ ابن عمر کا بھی یہی موقف تھا. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر کہتے تھے, میں تو اس سے بڑا کوئی شرک نہیں سمجھتا کہ کوئی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہے. پھر وہ سورۃ البقرہ کی آیت سے رزلٹ نکالتے تھے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے مشرکہ کے ساتھ شادی سے منع کیا, لہٰذا صرف عبداللہ ابن عمر اکیلے صحابی ہیں, ان کا تفرد ہے, وہ جیوز اور کرسچنز کی عورتوں کے ساتھ بھی شادی کرنے کو جائز نہیں سمجھتے تھے. لیکن یہ تفرد ہے. جو کہتے ہیں نا جی تمام صحابہ جو ہیں وہ قابل اتباع ہیں تو پھر اس میں عمل کریں, وہ بھی مانتے ہیں کہ ان کا تفرد ہے. خود حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں باقاعدہ بخاری کی یہ حدیث لے کر عبداللہ ابن عمر کا جو قول موجود ہے بخاری میں, باقاعدہ رد کیا ہے کہ ان کا یہ موقف اجماع امت کے خلاف ہے. صحابہ کرام نے اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا, یہ ان کی ذاتی رائے تھی. قرآن میں بالکل واضح اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ اجازت دے دی ہے, اور سورۃ المائدہ سورۃ البقرہ کے بعد نازل ہوئی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا کوئی فرق نہیں کیا کہ ایسے جوز اور کرسچنز جو شرک نہ کرتے ہوں ان کی عورتیں حلال ہیں, یہ کوئی ایکسیپشن بیان نہیں کی. اور وہ بھی اس زمانے میں کوئی اکا دکا ہوگا, ادروائز سارے شرک کرتے تھے. قرآن نے سورۃ المائدہ میں ان کا شرک بیان کیا ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ, بے شک وہ لوگ بھی کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تین میں سے ایک ہے. تو اللہ خود ان کا شرک بیان کر رہا تھا اسی سورۃ المائدہ میں, جس سورۃ المائدہ میں ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح کی اجازت دے دی. یعنی اللہ نے ایکسیپشن دی. اب اسے ایکسٹراپولیٹ کریں. اگر جیوز اور کرسچنز کی عورتیں مسلمانوں کے لیے حلال ہیں تو شیعہ کی عورتیں سنیوں کے لیے حلال ہیں, اور سنیوں کی عورتیں شیعہ کے لیے حلال ہیں. جیوز اور کرسچن سے تو گئے گزرے نہیں ہیں نا, یہ لاجیکلی بات کر رہا ہوں. ویسے تو مرد بھی حلال ہیں, لیکن میں ایٹ لیسٹ کہہ رہا ہوں کہ عورت والا معاملہ تو کوئی کر سکتا ہے نا. اس سے یہ سیدھا سادہ رزلٹ تو نکلتا ہے. رہا ہمارے پڑوسی ملک میں جو مسلمانوں نے ہندوؤں کے ساتھ شادیاں کی ہوئی ہیں اور ہندو مردوں نے مسلمان عورتوں کے ساتھ, تو اس کی شریعت میں بالکل اجازت نہیں ہے, سیدھی سی بات ہے. ایشو نمبر 4, وہ لین دین کا معاملہ نان مسلم کے ساتھ بالکل کر سکتے ہیں. نبی الاسلام نے خود کیا. بخاری مسلم میں حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات اس حال میں ہوئی کہ
آپ کی زرہ گروی رکھی تھی ایک یہودی کے پاس، اور آپ کی وفات کے بعد قرض اتار کر وہ زرہ واپس لی گئی. یہ بخاری مسلم میں آیا. تو نبی اسلام نے اپنی وفات تک ان کے ساتھ لین دین کا معاملہ کیا، حالانکہ وہ سودی کام بھی کرتے تھے. نبی اسلام نے سودی کام نہیں کیا، لیکن ان کے ساتھ لین دین کا معاملہ کیا. کس کے ساتھ؟ یہودیوں کے ساتھ. ان سے بڑے کوئی دشمن نہیں تھے. جب لین دین کا معاملہ کیا تو اس میں یہ چیز امپلائڈ ہے کہ آپ نان مسلمز کے ساتھ لین دین کا معاملہ کر سکتے ہیں. بلکہ بخاری مسلم میں یہاں تک آیا نبی الاسلام نے ایک یہودیہ عورت کی دعوت قبول کی اور اس نے آپ کو کھانے میں زہر ملا کے دیا، جس کی وجہ سے چند اصحاب شہید ہوئے. اور ابو داؤد میں تو بڑی تفصیل کے ساتھ آتا ہے، اس کے قصاص کے طور پر اس عورت کو قتل کروایا گیا. پوچھا گیا تم نے کیوں کیا؟ تو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے جج کرنا تھا کہ واقعی اللہ کے رسول ہیں یا نہیں ہیں. اگر اس سے یہ شہید ہو جاتے تو یہ جھوٹے تھے، اور اگر ان کو پتہ چل جاتا تو یہ اللہ کے رسول ہیں. نبی اسلام کو تو پتہ چل گیا، لیکن کچھ اصحاب کھا چکے تھے، وہ تو شہید ہو گئے. نبی اسلام نے جب بوٹی رکھی، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، تو اس بوٹی میں سے آواز آئی کہ مجھے نہ کھائیں، مجھ میں زہر ہے. تو نبی اسلام نے تھوک دیا، آپ تو بچ گئے. لیکن بہرحال اس زہر کا اثر اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا آنری طور پر. بخاری میں ہی آتا ہے کہ 4 سال تک مسلسل وہ زہر آپ کو تکلیف دیتا رہا، آپ کی رگیں کاٹتا رہا، اور اسی سے آپ کی شہادت ہوئی. نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے آنری طور پر شہادت دی. چونکہ آپ اللہ کے پیغمبر تھے، قتل نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس وعدے کو پورا کیا. کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، یہ اللہ نے تقدیر میں طے کر دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے، اور اللہ نے غلبہ فرمایا. کافر آپ کو شہید نہیں کر سکے، لیکن آپ کی چونکہ دعا تھی بخاری مسلم میں کہ اے اللہ میری خواہش ہے میں تیری راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، تو وہ خواہش اللہ نے پوری کر دی. اور کامل طریقے سے تو پوری ہوئی سیدنا حسن و حسین کی شہادت کے ذریعے. وہ نبی اسلام کی شہادت ہے. تو سیدہ عائشہ سے نبی اسلام نے کہا کہ وہ زہر میری رگیں کاٹ رہا ہے. جو غالی رافضیوں نے کہا کہ نبی اسلام کو نعوذ باللہ امہات المومنین نے زہر دے دیا تھا، تو اس پہ میری ویڈیو بھی ریکارڈ ہے، رسول اللہ کا قاتل کون، حدیث لدود کے اوپر وہ جو دوائی ٹپکائی گئی تھی، وہ کہتے ہیں حضور کے حلق میں یہ زہر ٹپکا دیا تھا. تو میں نے اس کا جواب دیا، وہ آپ تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں. ملینز آف پیپل نے وہ ویڈیو دیکھی ہوئی ہے الحمدللہ. تو نبی الاسلام نے لین دین کا معاملہ بھی کیا، دعوت بھی قبول کی. آپ بھی کر سکتے ہیں، نان مسلم کی دعوت بھی قبول کر سکتے ہیں، لین دین کا معاملہ بھی کر سکتے ہیں. جب ہم اسکول کالج میں پڑھتے تھے نا، تو اس زمانے میں جماعت اسلامی کی جو اسٹوڈنٹ ونگ ہے، اسلامی جمعیت طلباء، اور بریلویوں کی بھی تھی، انجمن طلباء اسلام، اور باقی فرقوں کی بھی، تو انہوں نے باقاعدہ سٹیکر چھاپے ہوتے تھے. دودھ دہی کی دکان کے اوپر لکھا ہوتا تھا یہاں قادیانیوں سے لین دین منع ہے. کسی جگہ لکھا ہوتا ہے جب تو قادیانی سے ملتا ہے تو گنبد خضرا میں رسول اللہ کا دل دکھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ فلاں فلاں پروڈکٹس قادیانیوں کی ہیں، ان کا بائیکاٹ کریں. حالانکہ حیران کن بات ہے، یہ لوگ جیوز اور کرسچنز کے ساتھ اپنے معاملات کو چلاتے تھے. یہ تو آج کل بائیکاٹ کی باتیں انہوں نے شروع کی ہیں نا، ابھی تک بھی چلا رہے ہیں. موبائل فون تو انہی کے استعمال کر رہے ہیں، اور مولوی کے پاس سب سے لیٹسٹ ہوتا ہے. یہ بھی دیکھیں مولویوں کی ویڈیوز آئی ہیں، سعد رضوی کی آئی ہے، لیٹسٹ موبائل ہے، بالکل دنیا کے ساتھ چل رہے ہیں. آپ کو انہوں نے لگایا ہوا ہے چٹائی کے اوپر، خود ساری فیسلٹیز اویل کر رہے ہیں. تو اس قسم کی چیزیں لکھنا یہ جذباتی ہیں. علمی طریقے سے ان کی غلطی ہائی لائٹ کریں تاکہ ان کی نسل اسلام میں واپس آئیں، اپنے کفر سے وہ توبہ کریں. قادیانی ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے سینکڑوں قادیانیوں نے اسلام قبول کیا ہے، اللہ کا شکر ہے. ود فیملیز آتے ہیں اور بتاتے ہیں. ہم فیملیز کو تو اوپر نہیں آنے دیتے، لیکن میں ملتا ہوں باقاعدہ، وہ بتاتے ہیں اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کی ویڈیوز کی برکت سے توفیق دی کہ آپ نے مقدمے کو صحیح طریقے سے پیش کیا. وہ صحیح طریقہ کیا ہے؟ چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ غلط کہہ دیتا، ایک مسئلہ پھنسیا سی ہونا تھا. تو بھائی یہ سٹیکرز اگر آپ چھاپ رہے ہیں تو اس کے نیچے لکھیں کہ جب تو چشتی رسول اللہ والے سے ملتا ہے، جب تھانوی رسول اللہ والے سے ملتا ہے، تو بھی گنبد خضرا میں رسول اللہ کا دل دکھتا ہے. پھر تو تیرا سٹیکر ٹھیک ہے، ورنہ تیرا سٹیکر 2 نمبری پہ مبنی ہے. یہ کوئی ختم نبوت کا مسئلہ نہیں ہے، اینٹی قادیانی مسئلہ ہے. ختم نبوت ہو تو صرف قادیانی کو ملنے سے نہیں،
چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ اور اس کے حق میں مناظرے کرنے والوں کو ملنے سے بھی تمہارا سٹانس یہی ہونا چاہیے کہ نبی علیہ السلام کا دل دکھتا ہے. اور علمی بات یہ ہے کہ اس طریقے سے نہیں معاملات کو لے کر چلنا. دنیا میں آپ نے معروف طریقے سے معاملات کو لے کر چلنا ہے. یہودیوں سے سب سے زیادہ رسول اللہ کو تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں. یہ جتنی منافقین کے بارے میں آیات ہیں قرآن میں، یہ یہودیوں کے بارے میں، لیکن نبی علیہ السلام نے اپنی وفات تک ان کے ساتھ لین دین کیا ہے. دنیا میں معروف طریقے سے لین دین کر سکتے ہیں. اسرائیلی کمپنیوں کے ساتھ اگر کسی کا فری لانسنگ کا کوئی معاملہ ہے تو آپ لے کے چل سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر. ایشو نمبر 5، یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے، نان مسلم کو سلام کرنے کا معاملہ. وہ کہتے ہیں مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے یہودیوں کے بارے میں کہا کہ اگر کوئی یہودی آپ کو راستے میں ملے تو آپ نے سلام میں پہل نہیں کرنی اور اس کو راستے کے سائڈ پہ چلنے پر مجبور کر دینا ہے، مین ٹریک پہ بھی نہیں چلنے دینا. یہ الفاظ ہی بتا رہے ہیں کہ کسی خاص کانٹیکسٹ میں نبی علیہ السلام نے یہ بات کی تھی جب مسلمانوں کی یہودیوں کے ساتھ ایک کولڈ وار جاری تھی. اور دیکھیں اس میں آیا ہے پہل نہیں کرنی، اس میں تو پھر امپلائڈ ہے کہ اگر پہل نہیں کرنی تو مراد یہ کہ اگر وہ پہل کرے تو جواب دینا ہے، لوزامو. ورنہ تو اس میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ نہ پہل کرنی ہے اور نہ ان کے سلام کا جواب دینا ہے. یہ تو ہے ہی نہیں ہے. اور یہ جو میں رزلٹ نکال رہا ہوں یہ فٹ ان بیٹھتا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہودی یا کرسچنز تمہیں سلام کہیں تو تم نے ان کے جواب میں وعلیکم کہنا ہے. وعلیکم سے بھی جواب ہو جاتا ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ بہتر سیغے سے جواب دو، لیکن جیوز اور کرسچنز کا معاملہ ڈیفرنٹ تھا. اور اس کی ایکسپلینیشن بخاری اور مسلم میں ہی ایک اور حدیث سے ہوتی ہے کہ وہ مسلمانوں کو کہتے تھے السلام علیکم، تم پر موت ہو. تو اس کے جواب میں نبی علیہ السلام نے کہا تم نے کہنا ہے وعلیکم، یعنی اگر انہوں نے موت بھیجی ہے تو تم بھی جواباً موت بھیجو گے، اور اگر انہوں نے سلام کہا ہے تو جواباً وعلیکم سے بھی جواب ہو جائے گا. اور تم پر بھی سیم ٹو یو. وعلیکم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سلام کا جواب آپ نے دیا، وعلیکم سے جواب ہو جاتا ہے. وہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیں تعلیم دیا گیا کہ مسلمان کا جواب بہتر طریقے سے دینا ہے، ورنہ وعلیکم میں بھی جواب ہو جاتا ہے. السلام علیکم پورا کہنا بھی ضروری نہیں. قرآن میں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آیا، انہوں نے سلام کہا فرشتوں کو، صرف سلام. سلاما بھی کہہ سکتے ہیں، سلام علی بھی کہہ سکتے ہیں، السلام علیکم بھی کہہ سکتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، وبرکاتہ کے ساتھ بھی کہہ سکتے ہیں. یہ سارے سیغے رپورٹ ہوئے ہیں. بخاری مسلم کی اس حدیث میں آتا ہے کہ کچھ یہودی ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے نبی علیہ السلام کو کہا السلام علیکم. سیدہ عائشہ پردے میں تھی، ان کو غصہ آ گیا کہ ہمارے نبی کے اوپر یہ موت بھیج رہے ہیں. السلام علیکم کا مطلب ہے تم پر موت آئے. تو انہوں نے کہا اللہ کی لعنت ہو تم پر، اللہ کا غضب ہو یہودی ہو تم پر موت آئے. تو نبی علیہ السلام جب ان سے فارغ ہو کر واپس آئے تو آپ نے سیدہ عائشہ کو منع کیا. آپ نے کہا کہ اخلاق سے پیش آؤ، اس طریقے سے جواب دینا بنتا نہیں تھا. تم نے غور نہیں کیا کہ میں نے کس طریقے سے جواب دیا؟ میں نے وعلیکم کہا، تمہیں بھی چاہیے بس وعلیکم کہو. پھر نبی علیہ السلام نے کہا دیکھو انہوں نے السلام علیکم کہا، میں نے وعلیکم کہا، ان کی بدعا تو میرے حق میں قبول نہیں ہوگی لیکن میری بدعا ان کے حق میں قبول ہو جائے گی جب میں نے کہا وعلیکم. اگر انہوں نے میرے لیے موت کی دعا کی ہے تو میں نے وعلیکم کہا تو یہ بدعا انہی کی طرف لوٹ جائے گی. اس حدیث کے اندر ہی امپلائڈ ہے کہ آپ نے کہا میں وعلیکم کہہ رہا ہوں تو وہ لوٹ جائے گی. اس کا مطلب ہے وعلیکم سے کون سی چیز لوٹتی ہے؟ جو آپ کے اوپر بھیجی جا رہی ہوتی ہے. تو آپ نے کہا کہ اگر وہ السلام علیکم کہہ رہے ہیں وعلیکم کہو، تاکہ جو چیز انہوں نے بھیجی وہی ان کے پاس واپس جائے. اور آخری کیل اس تابوت میں جو ایک جعلی طریقے سے چیز پروپیگیٹ کی گئی، وہ حدیث ہے بخاری مسلم کی کہ نبی علیہ السلام ایک چوراہے سے گزرے، اس چوراہے پر کچھ مشرک، کچھ یہودی، کچھ کرسچنز، کچھ مسلمان تھے. نبی علیہ السلام نے مشترکہ طور پر انہیں کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اس طرح سلام بھیج سکتے ہیں. اب یہ حدیث مولویوں کے گلے کا کانٹا تھی. انہوں نے کہا نہیں، نبی علیہ السلام نے اندروں صرف مسلمانوں کی نیت کی تھی سی. استغفر اللہ، کتنا بڑا جھوٹ اللہ کے نبی کے اوپر باندھ رہے ہیں. نبی کا کریکٹر اس طرح کا ہوتا ہے، نبی تو اعلانیہ بات کرتے ہیں.
اگر ایسی بات ہوتی تو نبی علیہ السلام کہتے السلام علیکم یا اہل المسلمین. لیکن آپ علیہ السلام نے مشترکہ طور پر کہا. اب خیر مولوی ڈھیلے پڑ کے کہتے ہیں جہاں مکسچر ہونا وہاں آپ کر سکتے ہیں، یعنی بھیج سکتے ہیں، تو وہ ثابت ہے بھائی. اس لیے آپ دیکھتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک جب بھی تقریر کرتے ہیں تو وہ کیا بولتے ہیں؟ آئی ویلکم آل آف یو ود دا اسلامک گریٹنگس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ان کی آڈینس 30 to 40% نان مسلم ہوتے ہیں. باہر کے ملکوں میں تو زیادہ تر نان مسلمز ہوتے تھے، انڈیا میں بھی اس وقت بھی لوگ کہتے تھے یہ ہندوؤں کے اوپر بھی اسلام بھیج رہے ہیں. بھائی بھیج سکتے ہیں آپ. یہاں پر جیوز اور کرسچنز میں سے ہونا ضروری نہیں، کسی بھی نان مسلم کے اوپر آپ سلام بھیج سکتے ہیں اور پہل بھی کر سکتے ہیں. نبی علیہ السلام نے پہل کی ہے، لہذا یہ مسئلہ بالکل ختم ہے. آپ پہل بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو کوئی صحیح طریقے سے سلام کر رہا ہے تو آپ اس کو پورا جواب بھی دے سکتے ہیں، وعلیکم السلام، اگر آپ نے سلام سن لیا. ویسے آپس میں تو یہ بھی نہیں کرتے. ہم جتنے عرصہ بریلوی تھے ہم تو بھابھیوں کو سلام نہیں کرتے تھے. ظاہر ہے اس وقت ہمارا نہ ہوا ہوا نکاح بھی ٹوٹ جانا تھا اور ایمان بھی فارغ ہو جانا تھا، جس طرح مفتی منیف صاحب کا ہو گیا بریلوی کہہ رہے ہیں. ظاہر ہے بڑوں کے فتوے. تو یونیورسٹی میں مجھے آج بھی یاد ہے ہم سلام میں پہل کرتے تھے، لیکن السلام علینا، علینا آستہ کہتے تھے، اپنے اوپر اسلام بھیجتے تھے. السلام علیکم نہیں کہتے تھے نجدیوں کو. جب ہم بریلوی تھے، اہل حدیث کو اور دیوبند کو. آج تو میں پہل کرتا ہوں، کوئی کرسچن میرے سامنے آ جائے، کوئی ہندو آ جائے، ہماری اکیڈمی میں تو ساروں کے فون آتے رہتے ہیں. اور کبھی کوئی بڑی پرسنالٹی ہوتی ہے تو میرے ساتھ وہ بات بھی کروا دیتے ہیں، تو میں پہل کرتا ہوں سلام میں. بڑے حیران ہوتے ہیں لوگ کہ جی یہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو اس لیے میں نے اس کو ریکارڈنگ میں بھی لے آیا. پہلے بھی کئی مواقع پہ میں نے اس کو ذکر کیا، آج چونکہ ایک موقع تھا اس لیے میں نے اس کو ذکر کر دیا. ایشو نمبر 6 وہ ہے جی نان مسلم کے ساتھ دوستی کرنا. ظاہر ہے باہر کے ملکوں میں آفیسز میں نان مسلم جاب کر رہے ہوتے ہیں، دوستی کرنی پڑتی ہے. کہتے ہیں نہیں جی قرآن میں ہے کہ یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ. قرآن میں صرف یہ تو نہیں آیا، قرآن میں یہ بھی آیا کہ تم مسلمانوں کے ساتھ مودت میں، محبت میں سب سے قریب کرسچنز کو پاؤ گے، کیونکہ ان میں قسیسین ہیں اور رہبان ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے، نرم مزاج لوگ ہیں. تو قرآن میں تو یہ بھی آیا. قرآن میں یہ بھی آیا کہ بعض اہل کتاب ایسے ہیں کہ ان کے پاس تم ڈھیروں ڈھیر سونا رکھو امانت کے طور پر تو تمہیں واپس بھی لٹا دیں گے. اس کا مطلب ہے تم نے لین دین کا معاملہ بھی کرنا ہے، دوستی کا معاملہ بھی کرنا ہے. دشمنوں کے پاس تو جا کے آپ نے مانتے نہیں رکھوانی. تو قرآن میں یہ بھی لکھا ہوا ہے. وہ کون سی دوستی منع ہے جس میں آپ مسلمانوں کا راز لیک کر دیں، اور وہ بھی اس صورت میں اگر آپ اس پوسٹ کے اوپر ہیں. ایک عام آدمی کی کیا اوقات ہے، اس نے کون سا ایسا راز بتا دینا ہے. لیکن آرمی چیف ہے، پرائم منسٹر ہے، اسی طریقے سے چیف منسٹر ہے، ان کی دوستیاں اس لیول پر کسی نان مسلم کے ساتھ نہ ہو کہ کوئی حکومتی راز ان کو لیک کریں. ویسے وہ لین دین کا معاملہ بھی کریں، دوستی بھی رکھیں، لیکن کوئی چیز شیئر اس طرح کی نہیں کر سکتے. اس طرح ہمارے اٹامک انرجی کے اداروں کے لوگ، آرمی کے لوگ، وہ تو مسلمانوں کے ساتھ بھی نہیں شیئر کر سکتے. ہمارا سیکورٹی اوتھ ہوتا ہے. ہم اپنے دوستوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ بھی صرف اتنی انفارمیشن شیئر کرتے ہیں جتنی میڈیا میں رپورٹ ہوتی ہے. بالکل پرسنل لیول کی چیزیں تو میں آج مجھے جاب سے ریٹائرمنٹ لیے بھی آلموسٹ آپ سمجھ لیں 5-6 سال ہو چکے ہیں. لائف ٹائم کے لیے سیکورٹی ہوتا ہے. ہم اپنی کوئی چیز بھی ڈسکس نہیں کرتے. کئی ایک باریک چیزیں بھی پتہ ہیں. اور میری تو جس لیول کے اوپر جاب تھی، مجھے تو پاکستان کے یہ سارا جو بیلسٹک میزائل کا پروگرام، میں تو کوارڈینیشن میں تھا. ایک ایک چیز کی انفارمیشن تھی. تو آج تک سیکورٹی ہوتا ہے، اور وہ ہم کسی سے بھی نہیں ڈسکس کرتے. تو وہ تو مسلمانوں سے بھی آپ نے ڈسکس نہیں کرنا. لیکن آپ دنیا میں معروف طریقے سے چلیں گے، ان کے ساتھ دوستی کا رشتہ ہو سکتا ہے. مجھے بتائیں میاں بیوی سے زیادہ کون قریب ہو سکتا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دوسرے کا لباس ہے، فرمایا نا. اسی طریقے سے فرمایا کہ ہم نے میاں بیوی کے درمیان محبت ڈال دی ہے. اور پھر سورۃ المائدہ میں یہ آیا کہ تم اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو. تو جب عورت سے نکاح کریں گے وہ آپ کی بیوی بنے گی. تو سورۃ الروم میں جو آیا کہ ہم نے محبت ڈالی، تو وہ اس بیوی کے لیے بھی ہوگی.
سورۃ البقرہ میں آیا کہ لباس ہے تو وہ اس بیوی کے لیے بھی ہوگا. تو اس کا مطلب ہے دوستی کون سی کرنی منع ہے؟ جس میں مسلمانوں کا راز لیک ہو. دلی دوستی بھی ہو سکتی ہے، ظاہر ہے بیوی کے ساتھ منافقت والی دوستی تو نہیں رکھنی نا، دلی دوستی ہوگی لیکن راز نہیں لیک ہوگا. لہذا اس چیز کو کلیئر کریں. چند ایک باتیں جذباتی مولویوں کی سن کے تو لوگ پھر اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں جو لوگ دوسرے نان مسلم ملکوں میں گئے ہیں وہاں ان کے دماغ بالکل کھل گئے ہیں. یہ سارے کا سارا جو کیڑا ہے وہ ادھر کے لوگوں کے اندر ہے. انگور کھٹے ہیں نا، یہ بھی وہاں جائیں گے یہی کچھ ہو جائیں گے. وہاں جا کے کافی لوگوں کے دماغ کھل گئے. ایشو نمبر 7، کیا نان مسلم کی عبادت گاہوں میں آپ جا سکتے ہیں؟ بالکل جا سکتے ہیں جی. ہسٹوریکل پلیسز پہ تو آپ جا سکتے ہیں. آپ نے اگر کسی گردوارے میں جانا ہے، کسی مندر میں جانا ہے، عبادت کے لیے نہیں. ایک سیرو فی الارض کے تحت جو قرآن میں آیا اس میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ پرانے کھنڈرات کو وزٹ کرو. کئی کنویں تھے جو خشک ہو چکے ہیں، کتنے محلات تھے جو آج اجڑے پڑے ہیں، وہ آپ عبرت کے لیے جا سکتے ہیں. ہسٹوریکل پلیسز پہ تو جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی جا سکتے ہیں بشرطے کہ آپ وہاں جا کر ان کی کسی مذہبی ایکٹیویٹی میں حصہ نہ لیں. وہ منع ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم، جو سنن نبی داؤد میں حدیث ہے کہ جس نے جس قوم کی مشابہت کی وہ ان میں شمار کیا جائے گا. یعنی مذہبی مشابہت کی، کسی نے سندور لگا لیا یا سکھوں والا کڑا پہن لیا یا سلیب لٹکا لی، یہ کام آپ نے نہیں کرنے. ویسے آپ جائیں، کسی چرچ میں جانا چاہیں، کسی عبادت گاہ میں نان مسلم کی انفارمیشن کے طور پر کوئی ولاگ بنانے کے لیے، وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. ان کے مذہب کا تعارف بھی کروانا چاہتے ہیں، کروائیں ضرور. یہ کوئی شرک کی ترویج نہیں ہو رہی ہوگی، یہ انفارمیشن کے طور پر ہے. قرآن نے بھی تو تعارف کروایا ہوا ہے نا نان مسلم کے غلط عقائد کا. تو یہ ایک بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے. اس کو اس طریقے سے آپ نے ریلیٹ نہیں کرنا. بلکہ کورونا کے دنوں میں تو آپ نے دیکھا ہے نان مسلم نے کیا قربانی دی. جرمنی کے اندر، امریکہ کے اندر کئی چرچز تھے، چونکہ سوشل ڈسٹینسنگ کرنی تھی. مسلمانوں کی مسجدیں تو بڑی چھوٹی تھیں، پریئر ہالز ہی ہوتے ہیں زیادہ تر، تو جمعے میں زیادہ رش ہوتا تھا تو انہوں نے گرجے کھولے. امریکہ میں تو باقاعدہ ایک گرجے پہ ملینز آف ڈالر انہوں نے لگائے ہیں اس کو مسجد بنانے کے لیے، اس اعتبار سے کہ وضو خانے، واش رومز بنائے اور باقی سارا سسٹم مسلمانوں نے ان گرجوں میں جا کے نمازیں پڑھی ہیں. ہاں، جو سامنے کوئی مورتیاں لگی تھی عیسیٰ ابن مریم کی، اس کے اوپر کپڑا ڈال لیا، جس طرح آج کل آیا صوفیہ انہوں نے کھولا ہے. تو عام وقت میں وہ ایک میوزیم ہوتا ہے، نماز کے اوقات میں وہ سامنے ان مورتیوں کے آگے ڈال دیتے ہیں پردہ اور نماز بھی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے 5 خوبیاں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی. ان میں سے پہلی خوبی یہ ہے کہ پوری زمین میرے لیے عبادت گاہ بنا دی گئی ہے. میرے امتی جہاں چاہیں وہ نماز ادا کر سکتے ہیں. تو پوری زمین کے اندر یہ ساری جگہیں آتی ہیں، سوائے وہ جگہیں جو ناپاکی کی جگہ ہیں. وہ الگ سے حدیث ہے ابو داؤد میں، ترمذی میں، نسائی میں کہ آپ حمام کے اندر، واش روم میں نماز نہیں پڑھ سکتے، قبرستان کے اندر نماز نہیں پڑھ سکتے. اسی طریقے سے اونٹوں کے باڑے کے بارے میں ذکر آیا، وہ ایکسیپشنز ہیں. باقی جو عام جگہیں آپ ان میں نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے. خواہ وہ گرجا ہو، خواہ وہ کوئی کلیسا ہو، کوئی گردوارا ہو، بشرطے کہ آپ کے سامنے کوئی اس طرح کی چیز نہ ہو اور مجبوراً آپ کو پڑھنی پڑے. ادروائز پریفریبل تو یہ ہے کہ آپ مساجد کے اندر نماز ادا کریں. ایشو نمبر 8، ہولی، دیوالی اور کرسمس کی مبارک دینا نان مسلم کو. تو دیکھیں چونکہ یہ شرکی ایکٹیویٹیز ہیں اس لیے ہم اس میں بالکل زیرو ٹالرنس رکھتے ہیں، اور اس میں آپ نے نان مسلمس کو ایجوکیٹ کرنا ہے. یہ نہ ہو کہ عید مبارک کے اوپر آپ مبارک لیں، ٹافیاں بھی لے لیں، اور کرسمس کے اوپر آپ کے ہم نے اب ٹافیاں نہیں دینی. تو جب آپ عید کے اوپر ٹافیاں لے رہے ہو تو ان کو بتائیں کہ بھائی ہمارے دین میں یہ ہے، ہم سے اس طرح کی کوئی ایکسپیکٹیشن نہ کرنا. ہم توحید کے معاملے میں سینسٹیو ہیں، ہمارا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے. اور توحید جیوز اور کرسچنس کی کتابوں میں بھی اسی طریقے سے بیان ہوئی ہے جس طرح قرآن میں بیان ہوئی ہے. وہ قرآن نے ہمیں واضح حکم دیا ہے کہ ہم تو مسلمان کا بھی بنایا ہوا کوئی کھانا، کوئی نظر و نیاز جو غیر اللہ کے لیے ہو یا غیر اللہ کے نام پر ہو، کوئی ذبیحہ یا کسی کی خوشنودی کے لیے ہو، وہ ہم نہیں استعمال کریں گے. سورۃ المائدہ، سورۃ النحل، سورۃ البقرہ کے اندر آیا، سورۃ الانعام میں بھی. بلکہ مسلم شریف میں تو تفصیلی حدیث ہے، بخاری میں موجود ہے، مسلم شریف میں تو مولا علی علیہ السلام کی وہ تفصیلی حدیث جس کا کچھ حصہ بخاری میں ہے کہ
ان سے جب کسی نے پوچھا کہ آپ کو نبی الاسلام نے قرآن کے سوا بھی کچھ دیا، تو انہوں نے کہا کہ نبی الاسلام نے وہی کچھ دیا ہے جو باقیوں کو دیا ہے، ہاں فہم قرآن ہر بندے کا حصہ ہے، البتہ یہ ایک صحیفہ انہوں نے اپنی تلوار کی نیام میں سے نکالا جس میں لکھا ہوا تھا کہ جو مدینے میں کسی بدعتی کو پناہ دے اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، جو اپنے باپ کا نام بدل لے اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، جو غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دے، ذبیحہ کرے اس کی خوشنودی کے لیے، اس میں بھی اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا نہ کوئی فرض قبول کرے گا نہ کوئی نفلی نماز۔ وہ صحیفے میں سے جو صوفیاء نے اپنا دین نکالنا تھا نا، ساری لعنتیں نکلی ہوئی ہیں اور انہی کے اوپر پڑی ہوئی ہیں۔ اس کے اوپر بھی میری الگ سے ویڈیو ہے۔ تو غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے اگر کوئی مسلمان بھی کرے تو ہم اس کا نہیں کھاتے، تو نان مسلم کو بتائیں کہ آپ کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے، ہم اپنوں کا بھی نہیں کھاتے، قرآن نے ہمیں منع کیا ہوا ہے۔ ہاں ریلیجس ایکٹیویٹی نہ ہو، کھانے والی چیز حلال ہو تو آپ بالکل کھا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ضرور کھائیں۔ ایشو نمبر 9، نان مسلم کو کیا قرآن کا ترجمہ دے سکتے ہیں؟ قرآن بھی دے سکتے ہیں بھائی، قرآن کا ترجمہ کیا ہے، قرآن بھی دیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ قرآن دیں گے تو بے حرمتی ہوگی، نان مسلم ہے، پتہ نہیں وضو کیا ہے غسل نہیں کیا۔ اور بھائی یہ وضو غسل کی پابندیاں آپ کے لیے ہیں، ان کے لیے نہیں ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور پھر مجھے بتائیں اس وقت دنیا میں 1.5 کروڑ کرسچنز ایسے ہیں جو بائی برتھ عربی بولتے ہیں، ان کی زبان ہی عربی ہے، ان کو قرآن کا ترجمہ عربی میں دیں گے؟ عربی میں اگر قرآن کا ترجمہ کوئی کرے گا تو وہ قرآن کی تعریف کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن تو خود عربی میں نازل ہوا ہے، آپ اللہ سے بہتر طریقے سے سمجھا سکتے ہیں کہ آپ عربی میں اس کا ترجمہ کریں گے۔ قرآن کی عربی نے صحابہ کرام کے دل پلٹ دیے اور دنیا کے امام وہ بنے۔ اگر آج بھی دنیا کے دل پلٹنے ہیں تو آپ نے عربی جاننے والوں کو عربی قرآن کا نسخہ دینا ہے، ٹھیک ہے؟ جو دوسرے ان کو آپ ترجمے والا دیں، وہ ترجمے والا ہی ظاہر دیں گے ان کو، اور اس میں عربی بھی لکھی ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میرے نزدیک تو عربی کے بغیر قرآن چھپنا بھی نہیں چاہیے، سیدھی سی بات ہے، تاکہ اگر ترجمے کی کوئی غلطی ہے تو وہ ترجمے کے کھاتے میں پڑے، عربی کے کھاتے میں نہ پڑے۔ اور ہمارا تو فخر ہے ہمارے پاس اوریجنل ٹیکسٹ موجود ہے، باقی کسی کے پاس اوریجنل ٹیکسٹ نہیں ہے اپنی کتابوں کا۔ تو آپ ترجمے والا قرآن دیں، عربیوں کو عربی قرآن دیں۔ اور ویسے تو آپ کے مولویوں نے آپ کو بتایا کہ یہ ساری آیات کافروں کے بارے میں، تو کافروں نے تو قرآن دے ہونا لو سامو، ہاں یہ ان کے گاٹے فٹ ہوا ہے۔ ویسے آپ کو کہتے ہیں کافروں کے بارے میں ہے، جب کافروں کو دینے لگے کہتے ہیں نہیں کافروں کو قرآن نہیں دینا، بے حرمتی ہو جائے گی۔ اور پھر غلط رزلٹ نکالتے ہیں، کہتے ہیں جی قرآن میں آیت ہے لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو نہیں چھوئیں گے مگر وہ جو پاکیزہ لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کی ایک تشریح اس حد تک درست ہے، جو سنن نبی داؤد میں مولا علی کا قول ہے کہ نبی الاسلام کو قرآن پڑھنے سے حالت جنابت کے علاوہ کوئی حالت مانے نہیں ہوتی تھی، یعنی جو جنبی شخص ہے جس پہ غسل فرض ہے وہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، نہ زبانی پڑھ سکتا ہے۔ ہاں بغیر وضو کے زبانی پڑھا جا سکتا ہے، بغیر وضو کے قرآن کو چھوا بھی جا سکتا ہے، یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ ہمارے اسلاف میں سے بعض لوگ اس آیت کو ایکسٹراپولیٹ کرتے ہیں اور وہ وضو کے اوپر بھی لگاتے ہیں، حالانکہ نہ اس کا تعلق وضو کے ساتھ تھا نہ غسل کے ساتھ تھا، غسل والا معاملہ تو ہم حدیث سے لے رہے ہیں۔ ان آیات کا پورا کانٹیکسٹ سورۃ الواقعہ میں ہے کہ کافروں کا عقیدہ تھا کہ شیاطین نعوذ باللہ رسول اللہ کے اوپر نازل ہوتے ہیں اور وہ قرآن نازل کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ریبٹل کیا کہ لا یمسہ الا المطہرون، قرآن پاک تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر سیو کیا ہوا ہے لوح محفوظ میں کہ وہاں پر صرف پاکیزہ ہی اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ تنزیل من رب العالمین، یہ اتارا گیا ہے رب العالمین کی طرف سے۔ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، اصل قرآن لوح محفوظ میں، وہاں صرف فرشتے اس کو چھو سکتے ہیں۔ اس کانٹیکس میں تھا۔ بعض اسلاف نے اسے ایکسٹراپولیٹ کیا بہتری کے طور پر کہ آپ وضو کے بغیر قرآن کو ہاتھ نہ لگائیں، اور یہ بھی صرف اس مصحف کی بات ہو رہی ہے۔ موبائل میں جو قرآن ہے وہ آپ بغیر وضو کے بھی ہاتھ لگا سکتے ہیں، کیونکہ آپ قرآن کو نہیں چھو رہے، وہ تو الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں، وہ بھی اسکرین کے پیچھے، اور یہ سب کا اتفاقی عقیدہ ہے، وہاں تو یہ کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ہاں جو غسل کے بغیر ہے وہ میں نے ابو داؤد کی حدیث بتائی کہ بغیر غسل والا شخص جو مسلمان، نان مسلم کے لیے شرائط نہیں ہے، نان مسلم کو آپ قرآن پڑھنے کے لیے دیں گے اور قرآن ہی اس کی زندگی بدل سکتا ہے۔ آج دنیا میں اتنے لوگ جو مسلمان ہوئے ہیں وہ تبلیغی جماعت کی وجہ سے نہیں ہوئے ہیں یا کسی مولوی کی وجہ سے نہیں ہوئے ہیں،
قرآن پاک کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کر ہوئے ہیں، اور آج لوگ فخریہ ان کی مثالیں دیتے ہیں، اور یہاں کہتے ہیں قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے۔ کیسی دو نمبری ہے جی؟ کوئی نان مسلم مسلمان ہو کر نبی علیہ السلام کے حق میں کتاب لکھے تو کہتے ہیں دیکھیں جی اتنی تحقیق کے بعد اس نے کمال کتاب لکھی ہے۔ کوئی مسلمان انجینئر ان کو قرآن و حدیث کا حوالہ پیش کرے، کہتے ہیں اس کے پاس ڈگری نہیں ہے۔ جس کے پاس دین کی بھی ڈگری نہیں تھی، اسلام کی بھی ڈگری نہیں تھی، قرآن پڑھ کے مسلمان ہوا، سٹڈی کیا، کتاب لکھی، اس کی تعریفیں کرتے ہیں۔ یہ دو نمبری ان کی دیکھیں۔ تو سب سے زیادہ نقصان ہمارا مذہبی طبقہ اس اسلام کو پہنچا رہا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ ایشو نمبر 10 آخری، جو ہر مسلمان کے دل میں ایک خواہش چھپی ہوتی ہے کہ مرنے سے پہلے ایک مسجد میں نے ضرور بنانی ہے، اور مرنے سے پہلے میں نے نان مسلم کو اسلام کی دعوت دینی ہے۔ مسلمانوں کو نہیں، نان مسلم کو۔ اپنے گھر میں جو مسلمان ہیں ان کے سامنے بات بھی نہیں کر سکتے، ڈر کے مارے رفع الیدین بھی نہیں شروع کرتے، اتنا ڈرتے ہیں مسلمانوں سے، اور نان مسلم کو دعوت دینی ہے۔ کہتے ہیں جی نان مسلم تو رفع الیدین کرتے ہوئے ہمیں کچھ نہیں کہے گا، مسلمان جو ہے نا وہ ہمیں مسجد سے باہر نکال دے گا۔ تو شوق ہے نان مسلم کو دعوت دینے کا۔ تو نان مسلم کنٹریز کے اندر مسلمانوں کو جو یہ شوق ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، چاہے وہ خود عمل کریں نہ کریں، وہ کہتے ہیں ہم نے مسلمانوں کے دین کی سچائی نان مسلم کے اوپر آشکار کرنی ہے، جو ان کے اوپر خود نہیں ہوئی بھی، اس لیے انہوں نے اپنے اوپر اسلام نافذ نہیں کیا ہوا، الا ماشاء اللہ۔ فخریہ بتائیں گے جی کبھی شراب نہیں پی، خنزیر نہیں کھایا، نماز بھی نہیں پڑھی ہوئی، حالانکہ شراب پینا، خنزیر کھانا نماز چھوڑنے کے مقابلے کے اوپر بہت چھوٹا گناہ ہے۔ نماز چھوڑنا تو کفر اسلام کا مسئلہ ہے۔ فخریہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم نے تو کبھی نہیں کھایا، نماز کا پوچھیں، ہاں جی کہتے جمعہ پڑھ لیتا ہے، عید پڑھ لیتی ہے۔ یہ کون سے مسلمان ہو؟ تو نان مسلم کو اگر آپ نے دعوت دینی ہے، پہلے اپنے اوپر اسلام نافذ کریں، اور نان مسلم کو آپ نے اسلام سے پہلے خدا کی دعوت دینی ہے، کریٹر آف دا یونیورس کی دعوت دینی ہے، گاڈ کی دعوت دینی ہے، بھگوان کی دعوت دینی ہے کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے۔ جب کوئی اس کے اوپر ایگری کرے گا، پھر اسے ٹرو گاڈ کا تعارف کروایا جائے گا، توحید کا تعارف کروایا جائے گا جو قرآن کے اندر ہے۔ لیکن بنیادی بات جو قرآن پاک میں آئی، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهُ۔ آؤ اہل کتاب، ہم اس ایک بات کے اوپر اکٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں کامن ہے، کہ ہم مت پوجیں سوائے اس ایک اللہ کے، اس کے سوا کسی کو نہ پوجیں۔ تو یہ آپ نے بات کرنی ہے، اس کے لیے آپ ہماری ویڈیوز دیکھیں، کافی ساری ویڈیوز ہیں۔ پچھلے دنوں جب دھروو راٹھی نے ایتھیسٹ ہونے کا اعلان کیا تو میں نے اس کے جواب میں ایک ویڈیو اپلوڈ کروائی تھی اپنے آفیشیل چینل سے، ایگزسٹنس آف گاڈ، ریپلائی ٹو دھروو راٹھی اور رچرڈ ڈاکنز۔ انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو ویڈیو کھل جائے گی۔ وہ ایک ویڈیو کافی ہے، وہ مسلمانوں کو بھی دیکھنی چاہیے، اور نان مسلم کے سامنے بھی اگر آپ نے دعوت رکھنی ہے تو خدا کی ذات کے تعارف کے اعتبار سے سٹارٹ کریں، ریلیجن کی باری تو بعد میں آئے گی۔ اور ایتھیسٹ کے ساتھ جو مسلمان کی بحثیں کرتے پھر رہے ہوتے ہیں، ان بحثوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پہلی بحث یہ ہے کہ خدا ہے یا نہیں، پھر اگلی بحث سٹارٹ ہوگی۔ نبی علیہ السلام کا کریکٹر، آپ علیہ السلام کی بیویاں، اسلام کے کئی ایک معاملات جس کے اوپر ان کو اعتراض ہے، کہ بعد میں ڈسکس ہوگا۔ نبی علیہ السلام دنیا میں نہ بھی آتے تب بھی خدا تھا، خدا کسی پیغمبر کا محتاج نہیں ہے، اگرچہ اس نے پیغمبروں کے ذریعے ہمیں تعارف کروایا، اس کے بغیر بھی خدا ایگزسٹ کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بعد میں ڈسکس ہوں گی، پہلے خدا کو ڈسکس کریں، اور ونس گاڈ ایگزسٹ پھر گاڈ کی ول کو بھی ماننا ہوگا۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون۔ اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اللہ نے یہ کام کیوں کیا، اللہ سب کو پوچھ سکتا ہے۔ اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ عورت پریگننٹ کیوں ہوتی ہے اور مرد کیوں نہیں ہوتا۔ اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معیشت کی ذمہ داری مرد پہ کیوں ڈالی ہے اور گھر کی ذمہ داری عورت پہ کیوں ڈالی ہے۔ یہ ول آف گاڈ ہے۔ نمازیں 5 کیوں ہیں؟ ول آف گاڈ ہے۔ سال میں 1 مہینے کے روزے کیوں ہیں؟ ول آف گاڈ ہے۔ حج کے لیے آپ نے مکے کیوں جانا ہے؟ یہ ول آف گاڈ ہے۔ جب آپ گاڈ کو مانیں گے پھر اس کی ول چلے گی۔ دنیا میں کئی لوگ مظلوماً قتل کر دیے جاتے ہیں اور ان کے قاتل نہیں پکڑے جاتے، یہ ول آف گاڈ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں بدلہ دینا ہے، ان مظلومین کو بھی اور ظالموں کو بھی سزا دینی ہے۔ دنیا کو قانون ابتلا کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ دنیا اور آخرت کو ملا کر پورا پیکج لیں گے، پھر آپ کو اسلام کی پرفیکشن
اللہ کے نظام کی پرفیکشن نظر آئے گی. صرف دنیا کو دیکھیں گے تو واقعی یہ نظام پرفیکٹ نہیں ہے, لیکن آخرت کے ساتھ جوڑیں گے تو بالکل پرفیکٹ ہے. اسی ذریعے سے ہی اللہ تعالیٰ جانچ کر سکتا تھا.